اب یہ محنت کرنا کہ دلوں میں ایمان کامل ہو اور جسم ہر ایک کا سنت اعمال کا پابند بنے، اس کو مقصد بنا کر کرنا. جیسے پہلے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب ہدایت کی محنت کے لیے اللہ کسی کو نبوت دے کر نہیں بھیجیں گے. اب حضور کی امت کے ذمہ ہے کہ حضور کے طریقے پر محنت کرنے والے بنے، خود ہدایت اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچے اور حضور سے اور دوسروں میں ایمان اور اعمال کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے. تو ایک تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جب میری امت میں فساد آ جائے گا، بگاڑ آ جائے گا، کہ کہیں گے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں لیکن سنت پر عمل نہیں کریں گے، تو فرمایا اس زمانے میں جو سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو 100 شہیدوں والا ثواب لینا ہے، کیا خیال ہے؟ تو بھائی اس کا عزم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے. سنت کو اعمال کرنا. پھر اگلا درجہ فرمایا کہ جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا. تو مردہ سنت کیا کہ عام طور پر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، تو زندہ کرنا یہ ہے کہ خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس پر عمل کے لیے تیار کرتا ہے. تو جس نے مردہ سنت کو زندہ کیا، فرمایا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ یہ درجہ محبت کا کیا وہ میرے ساتھ ہوگا، یعنی جنت الفردوس میں حضور کے قریب اور پڑوس میں پہنچے گا. تو حضور کے پڑوس والی جنت میں جانے کی نیت ہے تو بھائی اس کا عزم کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ساری امت میں اور سارے عالم میں زندہ ہوں، اس کو مقصد بنا کر کرنا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو دعوت کے عمل کو مقصد بنا کر خود کرے گا، دوسروں کو دعوت پر تیار کرے گا، اور اسی طرح تعلیم فضائل کی تعلیم خود بھی کرے گا، دوسروں کو فضائل کی تعلیم پر تیار کرنا، سنت طریقے خود بھی سیکھے گا، دوسروں کو سیکھنے پر تیار کرے گا، اور پھر سنت اعمال جو بڑا عمل نماز کا خود اہتمام کرنا اور ہر مسلمان کو نماز کا یعنی کامل طور پر پابندی سے کرنے پر تیار کرنا. تو جو اس کو کرے گا، اور پھر ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام خود کرنا، دوسروں کو ان اعمال پر تیار کرنا، تو اس سے کتنی سینکڑوں ہزاروں سنتیں زندہ ہوں گی. تو ان اعمال کو مقصد بنا کر کرنے کا عزم ہے کہ ساری امت میں پورا دین زندہ ہو، بھائی اس کو سامنے رکھ کر محنت کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جیسے کیا ہے بھائی اس ترتیب پر محنت کرنے والے بننا. تو صحابہ کرام کی ترتیب جو ہے کہ عام طور پر 4 مہینے 6 مہینے باہر تقاضوں پر دوسرے علاقوں یا دوسرے ملکوں میں جا کر محنت کرنا، مقام پر رہتے ہوئے رات دن کے 12 گھنٹے اعمال کی محنت میں، 12 گھنٹے اعمال کی محنت میں، 12 گھنٹے باقی ضرورتوں میں. اور ضرورت کے کاموں میں بھی سنت کے خلاف کوئی نہیں. اس صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں بازار میں بھی سنت اعمال. تو بھائی اللہ پاک ان حضرات کی تابعداری میں کمال تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے تو اعلیٰ درجہ وہ ہے. تو صحابہ کی ترتیب پر آنے کے لیے سب تیار ہیں. جیسے صحابہ نے محنت کی، یعنی صحابہ کرام کا اول درجے کا طبقہ وہ تھا کہ دین کے ہر تقاضے کے لیے ہر وقت تیار. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 6 دن گھر میں فاقہ ہوتا تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لیکن رات دن اعمال میں لگے ہوئے. 6 دن کا فاقہ برداشت کرنا. تو بھائی جو اعمال کے ایسا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے برکت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں.
بغیر کھانے کی طاقت ان کو ملے گی اعمال کی برکت سے، اور کبھی ضرورت کا سامان بغیر محنت کے آ جائے گا، وہ کبھی تھوڑا سا سامان گھر میں ہے اللہ نے اس میں برکت کر دی، جیسے صحابہ کرام کے واقعے میں آتا ہے 8-10 کا کھانا تھا اور 1000 سے زیادہ لشکر کو کھلا دیا، کھانا ختم نہیں ہوا۔ کھانا تھا 10 آدمی کے برابر تقریباً، بکری کا بچہ چھوٹا سا ذبح کیا، 3.5 سیر دانے تھے جو کہ وہ آٹا بنایا، اور 1000 سے زیادہ کا پیٹ بھر گیا، کھانا ختم نہیں ہوا، گوشت ختم نہیں ہوا۔ تو یہ برکت کے دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال پر اللہ کھول دیتے ہیں۔ اب یہ برکت کے دروازے ہر گھر میں، ہر مسجد میں کھلے ہیں اعمال پر، تو اس کے لیے اعلیٰ درجہ وہ، تو دوسرا درجہ صحابہ کرام کی ترتیب پر کہ ہر سال 4 مہینے 6 مہینے اعمال کے تقاضوں پر، دین کی محنت کے تقاضوں پر باہر لگانا مشورے کے مطابق، مقام پر رہتے ہوئے مسجد میں اعمال 24 گھنٹے مسجد میں اعمال چالو ہوں، گھروں میں بھی اعمال چالو ہوں، اس کے لیے 12 گھنٹے گھر کی محنت پر بھی، مسجد کی محنت میں بھی رات دن کے 12 گھنٹے دینا۔ تو اس ترتیب کے لیے سب تیار ہیں؟ ماشاءاللہ نیت تو کر لی ہے، تو اب تقاضے سامنے آئیں گے۔ نقد جو تقاضے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ قبول فرمائے۔ نقد تقاضے ہیں بھائی، ملکوں میں احکامات مٹے ہوئے ہیں، تو ملکوں میں جا کر محنت کریں، وہاں جن کو کلمہ نہیں آتا ان کو کلمہ سکھلانا، جو نماز نہیں سیکھے نماز سکھلانا، جو نماز سیکھ کر پڑھتے نہیں نماز کے عمل پر کرنا۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، جتنا بیان ماشاءاللہ اطمینان سے سنا ہے، کہتے ہیں بیان جو ہے یہ کام کی باتیں ہیں، تشکیل کام کا شروع ہے، تو کام کے شروع میں بھی حصہ پڑ جائے۔ جیسی نیت کی، یہ وقت ہے دعا مانگنے کا کہ اللہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے لیے حضور کی نیابت میں ہمیں قبول فرما۔